کہ امبانی 7واں امیر ترین شخص ہے دنیا کا، ٹھیک، اور وہ گلوبل کیپٹل کا بہت بڑا حصہ دار ہے. اس کے بیٹے کی شادی پہ ہلری کلنٹن پارٹیسپیٹڈ، وزٹڈ آل دی وے، شی کیم ٹو انڈیا. راجستھان میں جے پور میں اس کی شادی میں وہ شریک ہوئی. اتنا خوف مسلط کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا سی بات مختلف ہو کے کرتا ہے، عامر خان نے کہیں کچھ انٹرویو میں کہہ دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، شاہ رخ خان کے پیچھے. السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، آج کی ہیومن رائٹس نشست میں ہم نے جس معزز مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے گفتگو کرنے کے لیے، حسن جعفر زیدی صاحب. آپ عالمی محقق ہیں، اپنی ذات میں خود ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر آپ کی 12 جلدوں کے اوپر کتاب ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ سے کس حد تک واقفیت رکھتے ہیں، اور خصوصاً بات جب بھارت کی ہو، بھارت کے انٹرنل کانفلکٹس کی ہو، تو وہاں ہمیں ان کی رائے جو ہے وہ ایک اہم مقام رکھتی ہے، ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. ہمارا موضوع ہے آج کا جو ہیومن رائٹس کا، وہ ہے جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. زیدی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. موسٹ ویلکم، مائی پلیجر. تھینک یو، سو نائس. یہ فرمائیے سر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ اگریشن ہے ہندوتوا کا، اور بلکہ جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں ود ان ہندو جو ہیں وہ بھی ہیومن رائٹس ابیوزز کا شکار ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کا شکار ہیں. تو اس سارے چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو ہندو کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اور بی جے پی خاموش ہے یا وہ نہیں کنسٹرکٹیو میئر نہیں لے رہی؟ جی شکریہ اشتیاق صاحب، بڑے اچھے موضوع پہ آپ نے گفتگو چنی ہے آج. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے کہ یہ جو نچلی ذات کے ہیں یہ ہندو میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. پارٹیشن سے پہلے ایک بڑی بحث تھی. اچھا، یہ وہ اس کو شمار بھی نہیں کرتے؟ بی آر امبیڈکر جو تھے نا، جو ان کے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، پہلے لا منسٹر ہوئے انڈیا کے، تو وہ ان کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے طور پہ لیتے تھے کہ یہ ہندو بھی نہیں. ہاں، اور وہ ہیں بھی، یعنی وہ چونکہ یہ کاسٹ ہندوز ہے نا جو دوسرے، وہ اپنے آپ کو اپنے میں شمار نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بحث تھی، اور پھر مہاتما گاندھی کو مرن بت رکھنا پڑا تھا اس بات کے لیے، یہ بات منوانے کے لیے کہ آپ کو ہم مین سٹریم ہندوز میں شمار کرتے ہیں. اچھا، خیر، یہ ایک ہسٹوریکل ریفرنس آ گیا درمیان میں. ان کے ہاں جو کاسٹ ہندوز ہیں، ان کے یہ جو دوسرے جو ہیں، ان کو آپ نچلی ذات کے کہہ سکتے ہیں، اچھوت کہہ سکتے ہیں، ہریجن کہہ سکتے ہیں، پھر ان کو شیڈیولڈ کاسٹ بھی کہا جاتا ہے، شیڈیولڈ ٹرائبز بھی کہا جاتا ہے. تو بڑی ورائٹیز ہیں. پورے انڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اتنا بڑا یہ ملک ہے ایکچولی، اس میں کئی ملک ہیں اصل میں، بہت بڑی ورائٹی ہے قبائل کی، ذاتوں کی، پچھلی ذاتوں کی. تو ان کی کیٹیگریز ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں. ان کے جو کاسٹ ہندوز ہیں، ان کی طرف سے گزشتہ چند برسوں سے خاص طور سے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، وہ تو انتہائی، یعنی اس کے لیے الفاظ نہیں ہے یعنی کہ آپ استعمال کر سکیں. کاسٹ ہندوز کے جو نوجوان ہیں وہ ان کی لڑکیوں کو ریپ کرتے ہیں، گینگ ریپ کرتے ہیں، ان کی لاشوں کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں، بہت تکلیف دہ، اور کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں. پھر کئی دن کے بعد وہ جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں. تو اسٹیٹ مشینری کچھ نہیں کرتی؟ اسٹیٹ مشینری ٹوٹلی کاسٹ ہندوز کے ہی جو ہیں کارندے ان پر مشتمل ہوتی ہے. اور وہ کاسٹ ہندوز کے لوگ چونکہ بااثر ہوتے ہیں، ٹھاکر ہوتے ہیں، بااثر ہوتے ہیں، تو وہ پولیس اور یہ مل کے ایک مافیا آپ کو وہاں کے خاص طور سے دیہی کلچر میں تو بہت زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہاتھرس ایک گاؤں ہے. جی. وہاں ایک اسی طرح سے جو لو کاسٹ لڑکی تھی، اس کے ساتھ
کاسٹ ہندوز کے بااثر نوجوانوں نے 4 نوجوانوں نے گینگ ریپ کیا جی جی. اور وہ اس وقت کھیتوں میں کام کر رہی تھی. جی جی. تو گینگ ریپ کر کے اس کو بری طرح سے تشدد کر کے اس کو انہوں نے پھینک دیا اور اس حالت میں پھر اس کی فیملی نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا. پراپر میڈیکل کیئر بھی نہیں اس کو ملی. جی جی. اور وہ 15-16 دن زندگی موت کی کشمکش رہنے کے بعد مر گئی اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی بھی اس کی فیملی کو نہیں دی اور اس کا کریا کرم بھی علیحدہ دور ایک جنگل میں جا کے خود سے کر دیا پولیس نے. اچھا. اور اس کی ماں روتی پیٹتی رہی, چلاتی رہی کہ مجھے کم از کم آپ نے جو کچھ کر لیا اب کم از کم ڈیڈ باڈی تو فیملی کے جی بالکل وہ تک نہیں انہوں نے کی. بالکل. تو اس طرح کے واقعات ہیں جو ورسٹ کنڈیشن ہے یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایون صرف مسلمس کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ ہندو کمیونٹی اس طرف ہم آتے ہیں الگ. تو ان کے ساتھ تو ڈسکرمنیشن اور اس طرح کے ظلم جو ہیں وہ آلموسٹ ہر روز آپ کو ملیں گے اگر آپ ان کے جو اچھے آبجیکٹو. وہ خاتون میں بس زیادتی کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے جو. ہاں وہ تو یہ ہے کہ ود ان کاسٹ ہندوز. اچھا وہ ود ان کاسٹ ہندو. ود ان کاسٹ ہندوز بھی جو ریپ کے واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انڈیا از نون ایز دی موسٹ انسیف کنٹری فار وومن. ایبسلیوٹلی. دنیا میں عورت انتہائی انسیف ہے اس ملک میں اور آلموسٹ غالباً میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا کہ غالباً 1.5 اور 2 منٹس ایوری 2 منٹس ایک عورت کا ریپ ہو رہا ہے. بہت عرصہ پہلے میرا خیال ہے یورپ کی طرف سے یہ مختلف ممالک کی طرف سے آئی بھی تھی کہ اس ملک کا سفر نہ کریں خصوصاً ویمن. ابھی کل ہی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک رینکنگ ایشو ہوئی ہے جی جی آپ کی نظر سے گزری ہوگی. جی جی. اس میں ان کے مزید 17 پوائنٹ نیچے گرے ہیں. ہیومن رائٹس انڈیکس میں مزید ہیومن رائٹس انڈیکس میں یہ مزید نیچے گرے ہیں. اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت؟ آئی تھنک دے آر 6.3 اور سم تھنگ لائک دس. تو 111ویں نمبر پر ہے اب یہ دنیا میں. تو اس حساب سے ان کے ہاں یہ جو ہے ڈسکرمنیشن کاسٹ بیسس پہ لوور جو کلاسز ہیں ان کے ساتھ پلس ود ان دی کاسٹ ہندوز بھی جو عورت ہے وہ انتہائی انسیف ہے. پھر ان کے ہاں جو ریلیجس ڈسکرمنیشن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ود ان یہ جو لو کاسٹ ہے یہ بالمیکی مندر ان کا پچھلے سال انہوں نے دہلی میں ڈیمالش کر دیا. اور پھر ہم نے مظاہروں میں دیکھا لندن میں بھی جو مظاہرے ہوئے کہ یہ نچلی ذات کے لوگ اور سکھ اور کشمیری انہوں نے مل کے لندن میں بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے. تو یہ کیا بی جے پی کا یہ کوئی نیریٹو ہے کہ آپ نے جو مارجنائز کمیونٹیز کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے باقی کمیونٹیز کے ساتھ مسلمس کے ساتھ تو بہت ورسٹ کنڈیشنز اسی طرح ہم دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو وہاں پر ایک گلوبل کیپٹل کی فورسز آئی ہیں اسپیشلی جو امبانی, اڈانی, ٹاٹا, برلا, یہ بہت بڑے انٹرنیشنل ٹائکونز بن گئے اور یہ اپنی آبادی کا جس طرح سے استحصال کر رہے ہیں جی جی اس میں ان کے پاس اپنی آبادی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو لوگوں کو پھر مذہبی عصبیت جو ہے نا, مذہبی شاونزم یا مذہبی ایک ہندوتوا اس میں لے جا کے یہ ان کو ان چیزوں سے ایک طرح سے ایک اسکیپ یعنی وہ دیتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر گم ہو جائیں, ہماری طرف دھیان نہ جائے. تو یہ جو استحصال ہو رہا ہے ان کا ان پر رہنے کے بجائے وہ ان چیزوں میں لگ جائے, اینٹی پاکستان پروپیگنڈا, اینٹی مسلم پروپیگنڈا. اور پھر یہ کہ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ بابری مسجد جہاں ڈیمولیش کی گئی ہے وہاں رام مندر کی تعمیر اس کا افتتاح ہو رہا ہے. وہ اور کورٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی مطلب وہ ایکشن نہیں لے رہی جو صاحب. بات یہ ہے کہ یہ اکیڈیمک باتیں ہیں. سپریم کورٹ ہو, پولیس ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, بیوروکریسی ہو, یہ سب ان کا ایکسس ایک ہے. ان میں کاسٹ ہندوز بیٹھے ہوئے ہیں پلس یہ کہ یہ جو اتنی بڑی گلوبل کیپٹلسٹ فورس ہے ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ سارے شعبوں کے اندر ان کے ہاتھ ہیں اور کوئی بھی کسی انسٹیٹیوشن کا بھی جو ہے نا ایلیمنٹ ان سے ہل نہیں سکتا. تو یہ جو صورتحال ہے جو میں نے بتائی کاسٹ ہندوز کی اور جو عورت کی جو ہے جی جی
تو اچھا یہ فرمائیے رضی صاحب کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے اسی طرح جو مارجنلائز کمیونٹیز کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف پھر یہ ایک ایکٹ بھی لے کے آتے ہیں وہ جو سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے. جی جی تو یہ اس بارے میں ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ اس حوالے سے بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوا, تو کیا وہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ان کو ریلیف ملا کہ نہیں ملا, اور کیا صورتحال ہے اس حوالے سے, یہ کن لوگوں کو افیکٹ کرے گا یہ جو ایکٹ؟ پچھلے سال بڑی ہی ملک گیر وہاں پہ ہڑتالیں ہوئیں اور سخت ٹھنڈ میں شاہین باغ میں دہلی میں بوڑھی عورتیں کئی ہفتے بیٹھی رہیں, اور مسئلہ یہ تھا کہ یہی جو نیریٹو ہے نا جس کے ذریعے یہ اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں ہندوتوا کا, اور اس پہ تو یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کو خاص طور سے مارجنلائز کیا جائے, اور ان کو یا تو سیکنڈ ریٹ یا تھرڈ ریٹ سٹیزن کے لیول پر تو وہ پہلے ہی ہیں, ان کو خارج کر دیا جائے شہری حقوق سے. تو سٹیزن شپ ایکٹ لائے, تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ سٹیزن شپ ایکٹ لا کے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں, پاکستان آ جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, ان کو فورس کیا جا رہا ہے. اور اس پر بڑی بحث ہوئی پچھلے سال وہاں کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو دوسری جمہوریت پسند جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کے اندر, کہ یہ تو بنیادی طور پہ ان کو ایک اور ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے. جی بالکل 47 کی طرح کی, کہ یہ وہاں اس ملک کو چھوڑ کے ہی نکل جائے. اور کہا یہ جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں مذہبی طور پہ پرسیکیوٹ ہو کے یہاں آتے ہیں, یعنی جو ہندو یا جو دوسرے, ان کو شہریت دینے کے لیے ہے, یا جو مسلمان یہاں سے پرسیکیوٹ ہوتے ہیں مثلا احمدی ہیں یا شیعہ ہیں, یا ان کے لیے یہ بنایا گیا. تو یہ کور تھا اصل میں, لیکن وہاں کی کمیونٹیز کو بڑی اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آسام میں خاص طور سے شروع وہاں سے ہوا تھا. آسام میں عرصہ دراز سے جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یا بنگال کے یا مشرقی پاکستان کے لوگ ہیں, وہ وہاں چائے کے باغات میں کام کرنے کے لیے آسام چلے جاتے تھے, اور آسام میں پھر مواقع ہیں, اور یہ ایک سلسلہ تھا. وہ وہاں پر اپنا گئے, کچھ مہینے کام کیا, پھر واپس آ گئے. پھر کچھ وہاں پہ سیٹل بھی ہو جاتے تھے, اور وہ کئی نسلوں سے وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں, وہاں کے شہری بن چکے ہیں. تو اور وہ لاکھوں میں ہیں. ان کے لیے انہوں نے پہلے شروع کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. اس کے لیے جب ان کی شہریت ختم ہو جائے گی تو وہ نکلنے پہ مجبور ہوں گے. پھر وہ لسٹیں بنی, پھر اس کے اندر ان کے نام نہیں تھے, ان کو خارج کر دیا گیا اور کیمپوں میں ڈال دیا گیا. اس وجہ سے حسینہ واجد کی حکومت انتہائی پرو انڈیا حکومت ہے, اس پر بھی دباؤ بنا, اور اب اس حکومت اور انڈیا میں بھی جو ہے وہ ٹینشن شروع ہو گئی. یہ سیریز ایک وائلیشنز کی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نریندر مودی کا جو دوسرا دور آیا مئی 2019 سے, تو ایک سیریز ہے وائلیشنز کی. حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو جو کسان موومنٹ ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ بھی وہ گلوبل کیپٹلزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ وائلیشنز ہیں وہاں پہ دہلی پہ, وہ بیچارے کسان پورے پنجاب سے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, بہت بڑی ان کا ایجیٹیشن ہے, لیکن وہ بھی کچھ نہیں دکھا پا رہا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے وہ بھی یہی ہوا نا کہ یہ جو کارپوریٹ کیپٹل ہے, اب وہ پوری جو منڈیاں ہیں وہ وہاں کے جو آڑتی ہیں ان سے چھین کے اس پورے صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے منڈی کا سسٹم, اس کو ختم کر کے چند جو کارپوریٹ کیپٹلسٹ ہیں, اسپیشلی یہ امبانی اور اڈانی, ان کو پوری منڈیوں کا ہولڈ جو ہے نا وہ دے دینا چاہتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر لے اور پھر ان کا پابند ہو جائے اور پھر ان کو فروخت کرے. یہ تو ایک ماڈرن سلیوری کی طرف جا رہے ہیں جیسے, اور ان کو اپنے ریٹس پر اپنی ٹرمز کے اوپر یہ جو ہے اپنی پروڈیوس یہ ان کو اس کو فروخت کریں. اور پھر اگر کسی وقت کسی لمحے یہ وہ ٹارگٹ کسی وجہ سے فصل خراب ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے, اس کو کمپلائی نہ کر سکے, تو وہ کانٹریکٹس کی شقیں اتنی سخت ہیں, اور پلس یہ کہ ان کو کورٹ جانے کا بھی اختیار اس میں نہیں ہے. اچھا, یہ تو وہ بھی نہیں, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ بھی نہیں ہے, اور وہ اگر ہو تو پھر وہ قرق کر سکتا ہے ان کی زمینیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کسان یہ دیکھ رہا ہے کہ کل یہ زمینیں اس کے پاس نہیں ہوں گی. ہاں, یہ تو یعنی اتنا جو
یہ قانون جو یہ اور جس اجلت میں یہ قانون منظور کرائے گئے ہیں. جی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے لوک سبھا کا, جلد بازی میں ودن ہاف آور تینوں قانون جو ہے وہ منظور کرائے جاتے ہیں, اپر ہاؤس کو بھیجے جاتے ہیں, وہاں سے کرا کے صدر کو بھیج کے 2-3 دن میں اجلت میں یہ پاس کرا دیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بی جے پی بیسیکلی یہ اصل میں یہ امبانی اور اڈانی کی پارٹی ہے, اور ان کا اس وقت آپ کو بتاؤں کہ امبانی 7واں امیر ترین شخص ہے دنیا کا, ٹھیک, اور وہ گلوبل کیپٹل کا بہت بڑا حصہ دار ہے. اس کے بیٹے کی شادی پہ 2 سال پہلے ہلری کلنٹن پارٹیسپیٹڈ وزٹڈ آل دی وے, شی کیم ٹو انڈیا, راجستھان میں جے پور میں اس کی شادی میں وہ شریک ہوئی. تو ان کی یہ حیثیت ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, ایجیٹیشن تو بہت ہوا, ہم نے ایجیٹیشن اتنا شدید ایون کہ کینیڈین پرائم منسٹر جو تھے جسٹس ٹروڈو, ان کی طرف سے بھی آیا, اور آل اوور دا ورلڈ جو سکھ کمیونٹی کی طرف سے آیا. جی, اس لیے کہ سکھ نہ صرف کینیڈا میں یو کے میں بہت بااثر ہیں, بہت مؤثر ہیں, اور جسٹن ٹروڈو کو پتہ ہے کہ اس کی ایک بڑی اسٹرانگ کنسٹیچوئنسی ہے سکھ. صورت یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے خوشحال جو کسان ہے نا وہ پنجاب اور ہریانہ کا ہے. یعنی 18,000 روپے پر منتھ انڈین روپیز اس کی ایوریج آمدنی ہے. ویر ایز جو غریب علاقے ہیں ان کے مثلاً بہار یا مشرقی یو پی, وہاں کا کسان بہت غریب ہے, اس کی 3,000 سے 4,000 روپے ایوریج پر منتھ انکم ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ سب سے بری طرح یہ متاثر ہوں گے, اور یہ جو اس وقت خوشحالی ہے ان کی یہ بالکل ختم ہو جائے گی, اور یہ لوگ بھی خلاش ہو جائیں گے. اس وجہ سے اس میں پھر اب وہ کمیونل رنگ بھی ایک طرح سے بنتا جا رہا ہے. وہ اس کو خالصتانی کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ ایموشنل نیریٹو بھی کاؤنٹر چل رہا ہے کہ کیا, اس پہ ذرا سوال لے لیجئے کہ کیا یہ جو کسان موومنٹ ہے یہ بدل جائے گی تحریک خالصتان میں؟ ٹویٹر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ بھی اس طرح کے چلے ہیں, اور اس طرح کا ایک ایموشنل نیریٹو. ایون وہاں پہ اگر ہم انڈین چینل دیکھیں جو بھارتی پنجاب میں ہیں ہمارے ہریانہ کے, اور وہاں سے بھی کچھ ان کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ بھی خالصتان کی بات کرتے ہیں. تو یہ کیا موومنٹ رنگ لے سکتی ہے, شکل تبدیل کر سکتی ہے؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں یہ کانٹینٹ اصل میں جب ایک تحریک ہوتی ہے نا تو ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے. ابھی پریڈومیننٹلی تو یہ کسان کے حوالے سے ایک کلاس کانٹینٹ ہے اس کا, لیکن کلاس کانٹینٹ کے حوالے سے ہریانہ کے جاٹ اور یو پی کے کسان اور جنوبی ریاستوں کے کسان وہ سب اس میں ہیں. لیکن اس میں ایڈڈ ٹو دیٹ جو یہ ایک سکھ ڈائمینشن آ گئی ہے, اس کی وجہ سے اس میں خالصتان کی تحریک نے جڑ پکڑنی شروع کر دی ہے, اور وہ اب یہ محسوس کر رہے ہیں, بلکہ 1-2 رہنماؤں نے ان کے کہا بھی اور تاریخ کا حوالہ بھی دیا کہ قائد اعظم کی اور ماسٹر تارا سنگھ کی جو گفتگو ہوئی تھی, قائد اعظم نے ان کو بہت کہا تھا, بہت اصرار کیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پنجاب میں شامل ہوں, پنجاب کو تقسیم نہ ہونے دیں, تو آپ کو ہم بلینک پیپر دیتے ہیں, آپ جو لکھ لیں ہم آپ کو دے دیں گے. یہ قائد اعظم نے تجویز دی تھی. جی, لیکن ماسٹر تارا سنگھ ان کے سردار پٹیل کے اور نہرو کے بہلاوے میں آ گیا, اور اس نے قائد اعظم کا ساتھ دینے کے بجائے کانگریس کا ساتھ دیا, اور پنجاب کی تقسیم میں ان کے ساتھ مل گئے. بلکہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پھر یہ کرپان کرے گی. جی, ہوا یہ تھا کہ وہ اسمبلی کے باہر ہوا یہ تھا کہ وہ پچھلا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایجیٹیشن ہوا تھا, جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا تھا. لیکن اصل صورت یہ تھی کہ انہوں نے وعدے کیے کہ ہم آپ کو ایک خالصتان کے نام کا صوبہ الگ سے دے دیں گے. اسی طرح کا وعدہ انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ کیا تھا کہ کشمیر کو ہم ایک خاص سٹیٹس دے دیں گے. وہ بھی بہکائے میں آیا, اور ماسٹر تارا سنگھ بھی بہکائے میں آیا. دونوں بعد میں ریپینٹ کرتے رہے. بالکل درست فرمایا. دونوں کو نہرو نے جیلوں میں ڈالا, اور ماسٹر تارا سنگھ تو ساری عمر وہ اس کو کہتے تھے مرن برتھ, کہ فاسٹ اینڈ ٹو ڈیتھ وہ رکھا کرتے تھے. ہمیں بچپن میں یاد ہے روز اخباروں میں خبریں آتی تھی, اور وہ کہتے تھے بھی خالصتان کا ہمارا مطالبہ پورا کرو. جی. تو وہ بہت عرصے کے بعد یہ 64-65 کی جنگ کے قریب جب حالات ہوئے, اور جب چائنا سے ان کو ڈیفیٹ ہوئی, تو اس وقت پھر انہوں نے مجبوراً یہ جو مشرقی پنجاب ہے اس میں سے پنجاب
کو اور ہماچل پردیش کو اور ہریانہ کو الگ کر کے پنجاب کا صوبہ ان کو دیا، لیکن وہ بھی وہ سٹیٹس نہیں جو وعدہ کیا گیا تھا، اور یہی کام انہوں نے کیا تھا کشمیر میں۔ ہاں کشمیر میں بھی آ جاتے ہیں، وہاں کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ وہاں بھی عبداللہ نے کہا، جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ریپینٹ کیا، عبداللہ جو پرو انڈین اور مفتی صاحبہ جو تھیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کشمیر کے ساتھ یہ کریں گے، مطلب سٹیٹس ریووک کر دیا جاتا ہے 5 اگست کو 2019 کو، اور واقعہ ہی وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی غلطی تھی کہ ان کے بڑوں کی، جس کی وہ سزا ملی ان کو۔ جی اب انہوں نے تسلیم کیا اس کو، بالکل کیا تسلیم، اور اتنی شدت کے ساتھ تسلیم کیا کہ پچھلے دنوں فاروق عبداللہ کا یہ انٹرویو تھا کہ ہم چائنیز ٹروپس کو ویلکم کریں گے اگر وہ آ جائیں تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ تو جہاں تک بھائی آپ اندازہ لگائیں، کرفیو لگا دیا گیا، جی بالکل، اور کئی مہینے تک وہ لوگ اپنی گلی میں نہیں نکل سکتے تھے، ٹینک وہاں پر کھڑے تھے، گولیاں ان کے اوپر تھیں۔ پھر اس سے پچھلے آپ دیکھیں سال سے پیلٹ گنز ماری جا رہی ہیں ان کی آنکھوں کے جی ایسے ہی ہے، جتنا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جو کیا انہوں نے 370 کو اور 35A کو جو ختم کیا، تو اس کے بعد وہ سارا سٹیٹس ختم کر کے، حالانکہ یہ سٹیٹس باقی اور صوبوں کو بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہے۔ اور کس صوبے کو ہے؟ جو ایسٹرن ریجن کے ہیں، ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، میگھالیہ ہے، منی پور ہے، وہ جو مشرق، وہاں بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی بڑی مضبوط ہیں وہاں پر، تو ان کا جھنڈا الگ ہے، وہ تو اپنا کانسٹیٹیوشن سب چیزیں الگ کرنے کی، ناگالینڈ، تو وہاں بھی انہوں نے وہ یہاں 370 ہے، وہاں 371 ہے، ٹھیک، تو ان کو نہیں کیا، لیکن اب وہاں بھی یہ ان کو نظر آنے لگا ہے کہ یہاں بھی ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کسی وقت، تو یہ آؤٹ آف دی وے جا کے انہوں نے کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو 2019 کا انتخاب جیتا ہے مودی نے، وہ بنیادی طور پہ 2 نعروں کے اوپر جیتا ہے، ایک اینٹی پاکستان اور ایک اینٹی مسلم۔ اس کے لیے ڈرامے رچائے گئے، پلوامہ کرایا گیا، اور یہ خود ان کے اپنے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی کو کم از کم 100 نشستیں پلوامہ اور بالا کوٹ کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو حملے بھی اسی وجہ سے انہوں نے کیا، اگریشن آیا جو ہمارے ہاں گھس کر مارنا، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں ہندو ریوائولزم اور ہندوتوا کو پریویل کرایا گیا ہے، اور اس کے لیے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں اس نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے، فلمیں بنوائی گئی ہیں، وہ پدما وت ایک فلم بنی 2 سال پہلے جس میں ہیوملیٹ کیا گیا علاء الدین خلجی کو اور مسلمانوں کو، اتنی بڑے سکیل پر یہ کیا گیا ہے کہ وہاں کی جو حکمران اور جو وہاں کی اشرافیہ ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے ملک کو رول نہیں کیا جا سکتا۔ اشرافیہ تو ہے ہی اب ان کے ساتھ۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں مئی میں بیٹھ سے اقتدار آتا ہے مودی، تو ایک ڈیولپمنٹ سیریز ہے وائلیشنز کی جو رائز کر رہی ہے۔ ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ شروع میں تو جو انڈین انٹیلیجنشیا تھا کسی حد تک سیکولرزم کا جو حامی تھا، وہ کسی حد تک سٹیٹمنٹ ان کی آتی تھی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی، لیکن ان کے اب ہم سننے میں نہیں اس طرح کی آوازیں ملتی۔ تو کیا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ بھی ڈر گیا ہے مودی کے اقدامات سے؟ وہاں پہ وہ آوازیں جو ہمیں ملتی تھیں سیکولرزم کی وہ ہمیں اب نہیں ملتی، تو کیا یہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، ڈر۔ جاوید اختر کا ایک انٹرویو ہے، کئی دفعہ این ڈی ٹی وی پہ جو ان کا تھوڑا سا لبرل ایک ٹی وی چینل ہے وہ دے دیتا ہے، اس پہ تھا، اور وہ اس نے یہی کہا کہ ہم مسلمان تو کیا، وہ ہندو بھی اب ایک خوف کی فضا میں ہیں جو سیکولر نظریہ یا سیکولر نیریٹو رکھتے تھے، اتنا خوف مسلط کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا سی بات مختلف ہو کے کرتا ہے، عامر خان نے کہیں کچھ انٹرویو میں کہہ دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، شاہ رخ خان کے پیچھے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں، اب شاہ رخ کی تو بیوی بھی ہندو ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آخر حد تک جا کے اپنے آپ کو سبمٹ کیا، لیکن کوئی ہلکی سی بات ان کے منہ سے نکل جائے تو یہ لوگ برداشت نہیں کر دیتے ہیں۔ تو اس میں
جو وہاں کی جو حکمران اشرافیہ کہہ لیں یا یہ جو بگ کیپٹل ہے، اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے یہ راستہ چن لیا ہے کہ وہ ہندوتوا کے ذریعے، مذہبی انتہا پسندی کے ذریعے اور جو ریلیجس نیریٹو ہے اس کے ذریعے اپنے اقتدار کو مضبوط کریں گے اور اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ اور لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یہ وائلیشنز کو روک پائے گی، نہیں روک پائے گی، یا یہ کنٹینیوس لیے گی؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا ہے جو بڑا ضروری تھا۔ جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک ہیں جو حکومتیں ہیں اور حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں۔ حکومتوں میں مثلاً امریکہ ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، روس ہے، ان کے لیے بہت بڑے دفاعی جو آرڈر ہیں وہ یہ جو حکومت ہے یہ دے گی، عوام تو نہیں دیں گے۔ جی 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 جی۔ اب ٹرمپ کو جب وہ دورے پر آیا ہے یہاں تو کوئی $3 بلین کے ڈیفنس ہارڈ ویئر کے آرڈرز لے کر گیا انڈیا سے۔ اسی طرح سے فرانس جو ہے اس کے جو رفال طیارے ہیں وہ بیچے 36 رفال طیارے اس نے بیچے ہیں اور وہ پائپ لائن میں ابھی 4 ہوئے ہیں ڈیلیور، اور اس کو بھی وہ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں جب وہ 4 رفال طیارے آئے ہیں۔ جی جی جی۔ اس کا سارا دن میڈیا نے جس طرح سے کیا ہے کہ اگر رفال ہوتا تو ہم پتہ نہیں پاکستان کا کیا کر دیتے، اور اب دیکھیں رفال آ رہا ہے اور اب پاکستان کو یہ کر دیں۔ تو اب فرانس کا جو میکرون ہے، اس کا مطلب تو انٹرنیشنل، جی جی، وہ ریڈ کارپٹ بچھا کے مودی صاحب کو جس طرح سے ریسیپشن دیتا ہے، اور ان کا وہاں کنونشن ہوتا ہے پیرس میں، وہ دیکھنے والا تھا۔ اسی طرح سے جو ہوسٹن کے اندر مودی کا ہاؤڈی مودی ہوا تھا اور ٹرمپ آیا تھا، اور وہ تو یہ جو ایک ایکسس ہے یا نیکسس ہے جس میں ان کے اپنے جو تجارتی مفادات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان سے ہرگز توقع نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ہو گئی انٹرنیشنل کمیونٹی، جو عرب کمیونٹی، عرب ورلڈ ہے، ہمیں وہاں بھی وہی معاملہ ہے، وہ بھی وہی معاملہ ہے کہ ان کے بھی معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا کے یہی جو بگ کیپٹلسٹ ہیں ان کے اور عرب پرنسز کے آپس کے، اس کا مطلب ہے وائلیشنز کنٹینیو رہیں گی، کوئی نہیں رک پائے گی کسی وجہ سے۔ اس حوالے سے تو آپ بالکل توقع نہ کوئی انٹرنیشنل لائٹ۔ اب میں نے جیسے کہا تھا نا 2 حصوں میں، جی جی، دوسری بات بتائیں۔ دوسرا حصہ وہاں کا پبلک نیریٹو ہے، جی جی، یورپ کا، نارتھ امریکہ کا اور پوری دنیا کا، ایون عرب ورلڈ کا بھی۔ یہ تو حکومتوں کا نیریٹو ہے نا، ایک پبلک نیریٹو ہے، عوام الناس، میڈیا ان کے، حالانکہ میڈیا ہاؤسز پہ بھی ان کے جو بگ کیپٹل ہے اس کا ہولڈ ہے، لیکن سٹل وہاں پر آپ کو اینٹی وار گروپس بھی آپ کو ملیں گے، ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ آپ کو ملیں گے، اور وہ لاکھوں میں ہیں، ملینز میں ہیں، وہ ملین مارچز کرتے ہیں وہاں۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو ان کی طرف سے ایک پریشر گروپ کے طور پر، یا جب پریشر بلڈ ہوتا ہے تو پھر حکومتیں بھی کچھ مجبور ہوتی ہیں، تو ان سے توقع صرف کی جا سکتی ہے کہ وہ جتنا پریشر بلڈ کریں گی تو پھر یہ وائلیشنز کم ہو سکتی ہیں۔ جیسے جسٹن ٹروڈو کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھارت چیخا ہے، جسٹن ٹروڈو نے بیان دیا، اس کے اوپر بھارت چیخا۔ اسی طرح سے وہاں اس لیے کہ پبلک کا ایک پریشر ہے، وہاں پہ جو سکھ ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، وہ برٹش پیریڈ سے بھی ابتدائی دور میں جب وہاں کالونائزیشن ہو رہی تھی تو خاص طور سے جو ویسٹرن پارٹ ہے کینیڈا کا، وہاں کے جنگل اور وہاں پہ جو بالکل کاشتکاری ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو سکھوں نے وہاں جا کے میل ہا میل جو جنگلات ہیں وہ خریدے اور کلٹیویشن کی، اور وہ وہاں کے بہت با اثر کمیونٹی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے یو کے میں سکھ کمیونٹی بہت با اثر ہے، اور ان کی آبادی اور ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ساری دنیا میں ہے۔ اور تو لیکن اپارٹ فرام دیٹ جو وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو ادب، فلسفے، شاعری اور ثقافت کے اعتبار سے انلائٹنڈ جو لوگ ہیں، ان میں یہ بہت شدت سے محسوس کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہیومن رائٹس کا انڈیکس ان کا گرا ہے، تو یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر یہ جو حکومتیں ہیں جن کے تجارتی مفادات انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ یا رولنگ ایلیٹ سے جڑے ہوئے ہیں،
یہاں نہیں ہیں تو پھر وہاں یہ اثرات. یہ فرمائیے کہ کیا رجیم چینج سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جیسے کانگریس ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن دیکھتے ہیں آپ کے اس طرح کی جو پالیسیز ان کی ہیں، کوئی رجیم چینج ہو، کانگریس آئے، کیونکہ کمپیریٹیولی کانگریس کی پالیسیز جو تھیں وہ سیکولرزم پہ بیس کرتی ہیں اور یہ ان کا نیریٹو ہندو توا کا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حل نظر آتا ہے؟ یہ اب جس طریقے سے پچھلے 7-8 سال میں کانگریس کا حشر ہوا ہے انٹرنلی بھی، تو وہ انٹرنل اپنے کانفلکٹس کی وجہ سے بھی کمزور ہو کے رہ گئی ہے. ایک خاندان کی حکومت، پھر اس خاندان میں بھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو کہ لیڈ کر سکے، اور وہ تقریباً اس حوالے سے تو کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی. دوسری جماعتیں ابھری ہیں، وہ بھی علاقائی ہیں. مثلاً یو پی کے اندر، بہار کے اندر جو سوشلسٹ پارٹی ہے یو پی کی، اور جو بہار کی ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی خاندانی بن گئی ہیں. ایک ہی خاندان ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر آگے وہ لالو پرساد یادو کا بیٹا. کمزور ہیں، کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں. 5 سال انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو سرمایہ اصل میں گورن کر رہا ہے. یعنی آپ نے کانگریس کی بات کی اور سیکولرزم کی بات تو کرتے تھے، لیکن عملاً دیکھا جائے تو ڈیلیور انہوں نے بھی نہیں کیا. وہ بھی صرف کاسمیٹکس تھی ان کی. لیکن جب ڈیلیوری کی بات آتی تھی تو اس دور میں بھی نچلی ذات کے لوگ ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں، یہ ڈسکریمنیشن اس وقت بھی اسی طرح سے ڈسکریمنیشن تھی. اچھا، یہ ساری سینیریو ہم نے بہت سارا ڈسکس بھی کیا، ہم نے کشمیر پہ بھی بات کی، انڈین جو ہے جو وائلیشنز ہیومن رائٹس اس پہ بھی بات کی. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو انڈیا کے اندر رہتے ہوئے مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے آخر یہ کہ جو ان سے وہ بچ سکیں؟ کیا مطلب کوئی ایسی ہے کہ مارجنلائز کمیونٹیز آپس میں اتحاد ہو ان کا؟ تو کیا میسج، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے ہیومن رائٹس پی کے، ہم مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی بھیجتے ہیں اپنے جو چینل پہ ہمارے جو انٹرویوز وغیرہ ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے انڈیا میں بیٹھے مسلم کمیونٹی کو، جو دلت کمیونٹی ہے اور باقی جو اپریسڈ کمیونٹیز ہیں، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے وہاں؟ جی بڑی صاف بات ہے، آپ نے اپنے سوال میں ہی کہہ دیا کہ یہ اپریسڈ جو کمیونٹیز ہیں نا، ان کو آپس میں جڑ کے ایک متحدہ جدوجہد جو ہے وہ شروع کرنی ہوگی، اور اس کو بڑے ایڈوانس لیول پہ آرگنائز کرنا ہوگا. ابھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پرتشدد یا کوئی مسلح جدوجہد شروع کر دیں، لیکن اگر وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پچھڑی ذات کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ مسلمانوں کو شامل کریں، سکھوں کو شامل کریں، اور ایون ایسا ہندو بھی کم نہیں ہے جو کہ اس میں جڑنے کو تیار ہوگا. تو یہ ایک بڑی ہی انٹیگریٹڈ اور متحدہ جدوجہد کی شکل بنانی پڑے گی. نہ کانگریس کچھ اب ڈیلیور کر سکتی ہے، نہ ہی لالو پرساد یادو یا جو دوسرے یو پی کے یادوز ہیں وہ بھی رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں. ان کو عوام کی سطح پہ جڑ کے آرگنائز کرنا ہوگا، اور اس کے اندر جو پرانی کمیونسٹ پارٹیز ہوتی تھیں وہ بھی اپنے تنظیمی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکی ہیں، وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، بہت پیچھے رہ گئی ہیں. تو ایک نئی جدوجہد، نئی تنظیم، نئے ولولے کے ساتھ، اور ولولہ ہمیں اب آ رہا ہے نظر، تو اس سے توقع ہو سکتی ہے کہ اس میں یہ قوتیں جڑنا شروع کریں، تو یہ پھر اپنی جدوجہد سے اپنے یہ حقوق حاصل کر سکتی ہیں. ورنہ نہ تو عالمی گلوبل کیپٹلزم بالکل درست ان کو اس سے نکال سکتا ہے، نہ مقامی جو بگ کیپٹل ہے، کیونکہ وہی تو یہ سارا آپریشن کر رہا ہے. تو لڑائی ذرا بڑی ہے، لڑائی بڑی ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی بڑی چاہیے. بہت شکریہ زیدی صاحب. تو ناظرین، لڑائی بڑی ہے، تو جدوجہد جب لڑائی بڑی ہے تو پھر ڈیفینیٹ ہے جدوجہد بھی ہم بڑے پیمانے پر کرنا ہوگی، وگرنہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز اسی طرح جاری رہیں گی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو ودن جو کمیونٹیز ہیں، جو دلت اور جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، وہ بھی اوپریشن کا شکار رہیں گی. مسلم کمیونٹی بھی اوپریشن کا شکار رہے گی. نجات اگر ہے تو وہ اتحاد میں ہے، وہ آپس میں مل کر آگے بڑھنے میں ہے. اور زیدی صاحب کا یہ فرمانا
بھی معنی رکھتا ہے کہ جو کسان موومنٹ ہے یہ ایک ایسی موومنٹ ہے کہ جس کو پوری عالمی سطح پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو سکھ کمیونٹی پوری دنیا میں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہ اگر ان کا ساتھ بھی ساتھ ہوتا ہے تو موومنٹ جب شروع ہوتی ہے تو وہ مختلف فیزز سے گزرتی ہے. تو کیا پتہ کہ یہ جو فیز ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کا یہ ایک نئے خالصتان کو بھی جنم دے سکتا ہے. تب تک کے لیے اگلے ہم ہیومن رائٹس میں اپنے اگلے مہمان کو شامل کریں گے گفتگو کے لیے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.